بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک سوال بڑا اہم ہمارے سامنے آیا ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پر ڈالتے ہیں وہ پبلکسٹی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہر آدمی یاد رکھے کہ کوئی بھی آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہا ہو وہ اپنی پبلکسٹی ہرگز نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہو کہ فلاں عالم، فلاں مولوی، فلاں مفتی، فلاں محدث کی جو ویڈیو چل رہی ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں مشہور کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل غلط فہمی میں ہیں۔ کیوں کہ ہر آدمی جانتا ہے اس بات کو، اور ہر عالم جانتا ہے، ہر محدث جانتا ہے، ہر مفسر جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر یہ سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک جگہ آتا ہے کہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس چادر کو کھینچے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو یعنی دین کے کام کو کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، یہ بڑے کام کی اور بڑے ثواب کی بات ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، تم سب سے اچھی امت ہو، اور پھر اس میں ایک شرط یہ لگائی کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلی بات کرنے کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے بہتر ہو۔ ورنہ یاد رکھو عزیز دوستو، امتیں اس امت سے پہلے بھی گزری ہیں، لیکن ان امتوں کو یہ کام نہیں دیا گیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو بہترین امت نہیں قرار دیا گیا، اور کیونکہ اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے اس لیے عزیز دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین امت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب خوب چلا لو، خوب چیخ لو، خوب سب کچھ کر لو، لوگوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان لوگوں پر دروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ تمہارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، عمل کرنا اور نہ کرنا یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عزیز دوستو،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب پبلکسٹی کر رہے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی ہمارے ملک کا آدمی ہو، چاہے باہر ملک کا آدمی ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچا رہا ہے، کسی بھی شکل سے پہنچا رہا ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک رکھے۔ اور جو لوگ ان کی طرف یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ پبلکسٹی کر رہے ہیں، وہ اپنے اس خیال سے باز رہیں، اپنے خیال سے توبہ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع لائیں۔ عزیز دوستو، ایک سوال یہ کیا کہ اگر سمجھانا ہی ہے تو ان لوگوں کو ان کے گھروں پر جا کر کے سمجھائیں۔ ٹھیک ہے عزیز دوستو، گھروں پر جا کر کے سمجھانا بھی چاہیے، اور میں بھی مانتا ہوں گھروں پر جا کر کے سمجھانا چاہیے، لیکن گھروں پر کس کو وقت ملتا ہے؟ کون ہم سے بات کرے گا؟ کون عالموں سے بات کرے گا؟ وہ اس وقت ہمارے یوٹیوب کو کھول کر دیکھتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس سے بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے یوٹیوب کی، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائے۔ ایک بات عزیز دوستو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کر کے دکھاؤ، یہ حقیقت بات ہے، عمل کر کے دکھانا چاہیے، اور جس کام کو ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو وہ کام ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بقدر حیثیت ان کاموں کو کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ جس کام کو تم بہتر سمجھتے ہو، جس کام کو تم بھلا سمجھتے ہو، جس کام کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھتے ہو، تو اس کام کو تم خود کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی سوال کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بات ضرور ہے عزیز دوستو، وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کسی سے کہ جس کام کو تم کرتے نہیں تو اس کو کہتے کیوں ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے، اگر ہم یہ کہیں گے تو کہنے والا بھی بند ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کے برعکس یوں کہیں کہ جس کام کو تم کہتے ہو اس کام کو کرتے کیوں نہیں، تو انشاءاللہ تعالی عمل پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ حدیث کی سند مجھے ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی صحیح ہے، اس لیے میں بہت احتیاط کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو حدیث ہو بخاری مسلم سے ہو، اور اگر سنن اربع سے بھی کوئی حدیث لی جائے تو وہ صحیح ہو، اس کی سند صحیح ہو، اور اگر صحیح نہ ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ اس کی سند ایسی ہے۔ عزیز دوستو، میں اس حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی، کیونکہ میری نظروں سے نہیں گزری، میرے پاس کتابوں کی تھوڑی کمی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، جس کام کو ہم نہیں کرتے کیا ہم دوسروں کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں اچھے کام کی؟ جس کام کو ہم نہیں کرتے کیا ہم اس بھلے کام کی، کیا ہم اس اچھے کام کی دعوت دوسروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب تم اس بات کو کہتے رہو گے دوسروں سے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تم ایک دن کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا، کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو کیا وہ زکوٰۃ کی دعوت نہیں دے گا؟ عزیز دوستو، ضرور دے گا، حالانکہ وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم اس پر یوں نہیں کہہ سکتے بھئی تو کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا لیکن اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، تو دوسروں کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی حج کرو، اور حج کی اتنی فضیلت ہے، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن جب اس پر فرض نہیں ہے تو ہم اس کی بات پر عمل کریں گے، اور ہم اس پر یوں انگلی نہیں اٹھائیں گے کہ بھئی تو حج کیوں نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتا جس چیز سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، کیونکہ جب اس پر حج فرض نہیں ہے، جب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
تو پھر وہ حج کیوں ادا کرے گا اور حج زکوٰۃ کہاں سے ادا کر دے گا اور حج کہاں سے ادا کر لے گا؟ لیکن وہ دوسروں کو تو دعوت دے سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ ایک حدیث اور مجھے یاد پڑتی ہے، ہم ضرور کریں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیچے اس کا نمبر بھی ڈال دوں گا، کیونکہ اس وقت یاد نہیں، یاد آ جائے گا کہتے کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زکوٰۃ کے مال پر نگراں بنا دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ کو میں تھوڑا سا مختصر کر کے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نگراں بنا دیا تھا تو رات کو میں نے دیکھا ایک اجنبی شخص آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اناج کو بھرنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور گرفتار کیا، اور میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے منتیں معافیاں مانگیں اور اپنے اوپر اہل و عیال کا بوجھ بتایا اور کہا کہ میں بے روزگار ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ترس کھا کر اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی کیفیت جب معلوم کی تو مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آج بھی ضرور آئے گا تمہارے پاس۔ چنانچہ وہ اگلے روز پھر آیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ رات کا بتا دیا۔ اس کے بعد تیسری بار یعنی دوسری بار بھی یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج وہ تیسری بار پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو چوکنے ہو گئے تھے، پہلی بار، دوسری بار بھی اور تیسری بار بھی۔ چنانچہ وہ آیا اور آپ نے اس کو پھر گرفتار کر لیا۔ جب اس کو گرفتار کر لیا تو عزیز دوستو، اب کی بار بالکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بالکل نہ چھوڑنے کے ارادے سے اس کو گرفتار کیا تھا کہ اس بار میں تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے معافیاں مانگی، منتیں کی اور خوشامد کی، اور یوں کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایک ایسی دعا بتا کر کے جاؤں گا، ایسے کلمات بتا کر کے جاؤں گا، ایسی دعا سکھا کر کے جاؤں گا کہ اگر کوئی شخص رات کو اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ چوکیدار کے اعتبار سے، محافظ کے اعتبار سے، اس کی نگرانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پوری رات کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے یہاں شیطان بھی نہیں بھٹکتا۔ میں ایک ایسی دعا بتاؤں گا مگر تو مجھے چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے رات کو تو کوئی چور اچکا اس کے گھر میں نہیں آ سکتا، اور کوئی جو ہے ناگہانی آفت اس پر نہیں آ سکتی، اور اس کے پاس شیطان بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ یہ بات کہہ کر کے وہ چلا گیا، اور پھر نہ آنے کا وعدہ بھی کر گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پھر پوچھا، ابو ہریرہ وہ آدمی تو آیا ہوگا نا رات؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں آیا تھا، اور پھر پوری بات جو ہے کہہ سنائی۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھا تو جھوٹا، تھا تو مکار، لیکن بالکل سچی اور بالکل اچھی بات بتا کر کے گیا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا واسطہ 3 دن سے کس سے پڑ رہا تھا؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کس سے پڑھ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ واسطہ تیرا شیطان سے پڑھ رہا تھا، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ شیطان اس کے یہاں نہیں پھٹک سکتا۔ یہاں کئی بات صاف ہو جاتی ہیں عزیز دوستو۔ پہلی بات تو یہ جو ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے مشہور کر رکھا ہے ڈگری 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 ڈگری، ڈگری تو ڈگری والے خود نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کی ڈگری نہیں مانتے، بریلوی دیوبندیوں کی ڈگری نہیں مانتے، یہ دونوں مل کر اہل حدیث کی ڈگری نہیں مانتے، یہ تینوں مل کر شیعوں کی ڈگری کو ڈگری نہیں مانتے، اور یہ سارے مل کر اسلامی جماعت والوں کی ڈگری کو ڈگری نہیں مانتے۔ تو عزیز دوستو یہاں پتہ یہ چلا کہ ڈگری کی تو کوئی حقیقت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا آدمی بھی حق بات کہے جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، کوئی اس کے پاس سند نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اور بات سچی ہو، اس وہ بات مانی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ یہ ڈگری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں ایک بات بھی اسلام کی آتی ہو، ایک بات بھی ایمان کی آتی ہو، ایک بات بھی بھلائی کی آتی ہو، ایک بات بھی اچھائی کی آتی ہو، تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ تمہارا سب کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈگری پر مہر لگا کر کے ہم کو دے دی، اور یہ مہر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ عزیز دوستو پتہ یہ چلا حق بات اگر دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو اس کو مان لو، اور باطل بات اگر کسی صحاح ستہ کی کتاب کے اندر بھی لکھی ہو اس کا انکار کر دو، جیسا کہ احادیث ضعیفہ ہیں اور جھوٹی اور من گھڑت احادیث ہیں، ان کو بالکل چھوڑتے چلے جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چل گیا۔ عزیز دوستو یاد رکھو کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین ہی کے اندر رکھی ہے، اور دین کو پہنچانا، دین کو پھیلانا، یہ تمام ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کے پاس جتنی دین کی باتیں موجود ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی گھر جا کر کے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، گورنمنٹ نے ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں ہمارے لیے کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو اس دین کی دعوت پیش کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس دین کی دعوت ہم بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں کہ جب اس کا موقع ہو، جب اس کا دل چاہے، جب اس کے پاس وقت ہو، اس وقت وہ ان باتوں کو سن سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھائیں گے تو اس کو وقت نکالنا پڑے گا، اسی وقت جب ہمیں وقت ہوگا اسی وقت۔ اب یہ میرے پاس وقت ہے، مجھے پرسوں سے وقت نہیں ملا تھا، اب یہ میرے پاس وقت ہے، لیکن اب کسی کے پاس وقت ہے موجود، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میری ان باتوں کو سننا چاہے گا، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، ان باتوں کو بآسانی سن لے گا۔ لیکن اس بات کو کہنا چھوڑ دیں کہ پبلک سٹی کے لیے یہ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں کہ جو ہے میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں اور میرا نام بلند ہو جائے۔ میری چاہت اللہ کی قسم صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، اس کے رسولوں کا نام بلند ہو، اللہ کی کتاب کا نام بلند ہو، اور ہمارا ایمان ان تینوں پر آنے کے بعد فرشتوں پر بھی آ جائے، یعنی اللہ پر بھی ہو، اس کے رسولوں پر بھی ہو، اس کی کتابوں پر بھی ہو، اور قیامت کے دن پر بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کئی مقامات پر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن سے غافل ہیں۔ عزیز دوستو اپنا نام بلند کرنا وہ چاہے گا جو قیامت کے دن سے غافل ہوگا، اپنا نام بلند وہ کرنا چاہے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تکبر میری چادر ہے، اگر کسی نے اس کو کھینچا تو مجھے اس کے الفاظ آگے کی یاد نہیں کیا فرمایا، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا، یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
عزیز دوستو، یہ ایمان کی تقریباً 7 چیزیں ہیں، اور تقدیر ہے، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، قرآن کی بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات، اور جو ہے جو حق اور سچ ہے وہ مجھ تک بھی پہنچے، آپ لوگوں تک بھی پہنچے، اور سب لوگوں تک پہنچے، اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبات میں غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کے موقع عطا فرمائے، اور عمل کا کرنے کا یعنی عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ ایک چھوٹا سا مس ہینڈل پیچھے ہو گیا تھا، اس کی 1-2 خبر میرے پاس آ گئی ہے، اتفاق سے غلطی سے اس میں تقریباً 80-90 سے اوپر ویڈیو ایک ساتھ چلی گئی تھی۔ عزیز دوستو، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ 1 یا 2 ویڈیو ہی آپ کے پاس 24 گھنٹے میں پہنچے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت میں، کیونکہ میرے پاس کتابوں کی کمی ہے، اس لیے میں اتنا جلدی ویڈیو پیش نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ تک اس بات کو نہ پہنچاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے، امام مسلم نے تقریباً 95 حدیثیں اس کے اندر جمع کی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بات جھوٹی گھڑ کر کے میری طرف منسوب کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص سنی سنائی بات کو دنیا میں مشہور کر دے تو پھر جو ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کوشش کریں، کیونکہ پوری ویڈیو دیکھنے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیشہ ادھوری ویڈیو دیکھنے سے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس سوال کو ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں، ہم کسی اچھے عالم سے اس کا مسئلہ پوچھ کر کے، یا کسی صحیح سند کی کتاب سے اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔